آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان مراد نبی داماد علی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت، رفعت و منقبت اور بلندی کے تذکرے کرنے والا ہوں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے، وہ صحابی رسول ہیں جن کی انفرادیت کچھ اس انداز سے بالکل واضح ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت، آپ کے تمام اصحاب 1,44,000 جن کی تعداد، ہر صحابی میرے آقا علیہ السلام کا مرید بن کر کے آیا۔ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عزت، بڑی عظمت، آقا علیہ السلام کے مرید بن کر کے دارہ اسلام میں داخل ہوئے، اور سیدنا عثمان بن عفان جن کے تذکرے آپ سن چکے ہیں، حیا کے پیکر عثمان، مگر میرے آقا علیہ السلام کے مرید بن کر کے تشریف لائے، اور علی المرتضیٰ بلکہ 1,44,000 اصحاب محمد کی جماعت سلمان فارس کو چھوڑ کر کے آیا، میرے محمد مصطفیٰ کے مرید بن کر کے آئے۔ بلال حبشہ سے چلے، میرے محمد مصطفیٰ کے مرید بن گئے، اور سہیب روم سے چلے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مرید بن کر کے آئے۔ مگر فاروق اعظم اس آقا علیہ السلام کے جانثار کی عزت و عظمت، رفعت و منقبت اور بلندی کے کیا کہنے کہ اسلام لائے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوئے، اصحاب محمد کا شرف حاصل کیا، تو میرے آقا علیہ السلام کے مرید بن کر کے نہیں آئے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام کی مراد بن کر کے آئے، آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر بن کر کے آئے۔ عمر بن خطاب، واہ میں تیری عزت و عظمت پہ قربان جاؤں، کتنی عظمت والا ہے عمر بن خطاب کہ جس کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے مانگ کے لیا تھا، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے اللہ سے دعاؤں اور التجاؤں کو کیا تھا، اللہم اعز الاسلام، اللہ اپنے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر بن حشام کے ذریعے، عمر بن خطاب کے ذریعے اللہ سرزمین مکہ کے اوپر 2 بڑے پہلوان، 2 بڑے نوجوان، وہ قریش کے سالار جن کی سرزمین مکہ کے اوپر اللہ اکبر کبیرہ، جن کی بڑی قوت ہے، اللہ اکبر، جن کا بڑا روب اور دبدبہ مانا جاتا ہے، اے میرے اللہ تیرا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دامن کو پھیلا دیا، رب رحمان کے سامنے التجا کو کر دیا، اور رب رحمان سے مانگنے لگے، اللہ دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو قوی کرنے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ جو تجھے پسند ہے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دے۔ لوگوں کتنی عظمت ہے سیدنا فاروق اعظم کی، میرا ایمان ہے میرے آقا علیہ
علیہ السلام کا ہر جانثار آلہ، ہر وفادار آلہ، ایک ایک صحابی آلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نبی کی ساری جماعت آلہ، ہر ایک صحابی ہے شان والا، قسم خدا کی اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کا ایک ایک صحابی آلہ، ایک ایک جماعت کا ایک ایک ہیرا آلہ، مگر اس صحابی کی کیا عزت، اس صحابی کی کیا عظمت جس کو میرے مصطفیٰ نے رب رحمان سے مانگ کر لیا تھا، التجاؤں کو کر کے لیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن خطاب آئے، پھر آقا کی دعاؤں کا ثمر بن کر کے آئے، دعاؤں کا نتیجہ بن کر کے آئے، اور نبوت کے 6 سال 27 سال کی عمر تھی، ذی الحج کا مہینہ تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے تقریباً 3 دن بعد عمر بن خطاب آئے، میرے محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کا ثمر بن کے آئے، دعاؤں کا نتیجہ بن کے آئے، رب رحمان کا انتخاب بن کر کے آئے۔ عمر بن خطاب آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قبول اسلام کا لمبا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، وقت کے اختصار کے پیش نظر وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ عمر کے آنے سے آقا علیہ السلام کتنے خوش ہوئے، آقا کے چہرے پہ مسکراہٹیں آئی، آقا کا دل خوش ہوا، اور میرے محمد مصطفیٰ کی زبان پر تاثرات اور الفاظ کیا تھے جن کا ترجمہ شاعر اس انداز میں کرتا ہے کہ خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن خطاب اسلام لے کر کے آئے، آقا کی جماعت میں شامل ہوئے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام قوی ہو گیا، اسلام مضبوط ہو گیا، اور وہ دیکھ تو لیجئے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں آقا علیہ السلام کی مراد عمر بن خطاب کے ایمان لانے سے قبل، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے سے قبل مسلمان مغلوب تھے، کمزور سمجھے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب عمر اسلام لے کر کے آئے، عمر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس وقت کیفیت کیا تھی، ہم دشمنوں کے کفار کے برابر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عمر کے ایمان لانے سے قبل مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، جب عمر بن خطاب ایمان لے کر کے آئے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ اور ایک اور روایت میں عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں روایت نمبر 3684، عبداللہ بن مسعود کیا بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، ما زلنا اعزتا اسلم عمر، عمر کے اسلام لانے کے بعد، عمر کے ایمان لانے کے بعد ہم ہمیشہ غالب رہے، ہم ہمیشہ قوی رہے، ہم ہمیشہ مضبوط رہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آقا علیہ السلام خوش ہوئے۔ آج کافروں کے برابر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جواب دینے والا عمر آ گیا ہے، آج کفار کو ناکوں چنے چبوانے والا عمر آ گیا ہے۔ اور آقا کی زبان پر تاثرات کیا تھے، ان کا ترجمہ بھی شاعر کچھ اس انداز میں کرتا ہے۔ آقا نے کیا کہا ہوگا، عمر خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، عمر خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، کھلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا، فلک جھوما زمین جھومی میرے جی پر شباب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن خطاب آئے، اسلام غالب ہو گیا، اسلام مغلوب نہ رہا، اسلام کمزور نہ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ دیکھ لیجئے نا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3699، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے عمر کی عزت و عظمت کو، عمر کی شان کو 4 چاند لگاتے ہوئے اس امر کا اعلان فرما دیا
دیا اور کیا اعلان فرمایا؟ میری آقا کی زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ سنو، جن ہونٹوں سے کبھی غلط جملہ نہیں نکلا، جس زبان سے اللہ اکبر جب بھی نکلا حق نکلا، جب بھی نکلا سچ نکلا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور کیا فرمایا؟ اے میری امت کے لوگوں، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، اللہ اکبر، تم سے پہلے بنی اسرائیل کے دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو الہام ہوتا تھا رب رحمان کی طرف سے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، ان کے اوپر نبوت کا تاج ان کے سر پہ نہیں سجایا گیا ہوتا تھا، مگر وہ محدثون الہامی ہوتے تھے، رب رحمان ان پہ الہام کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میری پوری کی پوری امت کے اندر صرف ایک ہی شخص وہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے قلب اطہر کے اوپر رب رحمان الہام کرتا ہے۔ عمر الہامی شخص تھا، اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، لوگو انا خاتم النبیین وانا خاتم المرسلین، لا نبی بعدی لا رسول بعدی، میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اور لوگوں، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، آقا علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، خاتم الرسل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد خالق کائنات نے باب نبوت کو بند کر دیا، نبوت کو تالا لگا دیا۔ آقا کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شیطان، کوئی دجال نبوت اور رسالت کا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، رب کبریا کی قسم ہے وہ جھوٹا کذاب لعنتی مردود انسان تو ہو سکتا ہے، مگر نبی ہو سکتا؟ گواہی دے، نبی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کے باوجود پھر میں کہتا ہوں میرے عمر بن خطاب کو، واہ عمر تیری قبر پر کروڑوں سلام، واہ عمر تیری عزت و عظمت کو سلام۔ آقا علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی کیا اعلان فرمایا؟ اور کائنات کے کالے اور کالے ایمان والے، کالے لباس والے، کالے دل اور کالے اللہ اکبر عقیدے والے، تجھے بات کیوں نہیں سمجھ آتی میرے محمد مصطفیٰ کی؟ آقا علیہ السلام نے خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہونے کے باوجود اس امر کا اعلان فرما دیا تھا، لوگو لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کائنات کے رب نے کسی کو رسول بنانا ہوتا، کسی کے سر پر تاج نبوت کو سجانا ہوتا، تو وہ خطاب کے بیٹے عمر کے سر پہ سجا دیتا۔ سبحان اللہ، واہ عمر تیری عظمت پہ قربان۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں بات کر رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ پہلی امتوں میں ایسے ہوتے تھے جو الہامی ہوتے تھے، حالانکہ نبی اور رسول نہیں ہوتے تھے۔ میری امت کے اندر اکیلا عمر بن خطاب ہے جو الہامی ہے، جس کے دل کے اوپر اللہ الہام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کئی مقامات ایسے دیکھ تو صحیح نا، عمر تیری عظمت پہ قربان میں کیوں نہ جاؤں۔ عمر بن خطاب مشورہ فرش زمین پر دیتا، عمر کے مشورے کی تائید عرش بری سے اللہ قرآن کی صورت میں نازل فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عمر بن خطاب ہے، اللہ اکبر، بولتے فرش زمین پر ہے، اللہ عرش بری سے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ وہ پردے کے احکامات ہوں یا منافقین کی نماز جنازہ کا معاملہ ہو، اللہ اکبر، یا مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی جگہ ہو، اللہ کی قسم ایک ایک واقعے کو میں مکمل مفصل انداز میں بیان کروں، بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے۔ وہ منظر نوٹ کرے نا، آقا علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں عمر بن خطاب، یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں عمر تیرا نبی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا جب تک عرش بری سے اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ عمر کا مشورہ تھا، عرش بری سے اللہ نے عمر کی بات کی قدر کرتے ہوئے قرآن نازل فرما دیا، اور کیا فرمایا؟
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے نبی جی عمر کا مشورہ تمہارے خالق و مالک نے عرش بری پر قبول کیا، آج کے بعد مقام ابراہیم کو تم مصلی کی جگہ بنا لو. اور تو اور رہا، اللہ اکبر. ایک اور واقعہ وہ دیکھیں نا، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، تہمت لگی، منافقین نے الزام لگایا، آقا علیہ السلام پریشان ہے، نڈال ہے. کئی دن گزر گئے، وحی بھی نازل نہ ہوئی. آقا علیہ السلام اس قدر گہرے دکھ کے اندر مبتلا ہے. اور عزت والو، جب کسی کی عزت پر ڈاکہ پڑتا ہے، اللہ کی قسم بڑے سے بڑا دکھ انسان بھول جایا کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی عزت پہ ڈاکہ پڑا. آقا علیہ السلام نڈال ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، صحابہ کرام سے مشورے طلب کر رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے عورتوں کی کمی ہے؟ آپ اس کو طلاق دے دیں، نئی عورت سے نکاح کر لے. کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، مگر میرے آقا علیہ السلام خاموش. جب عمر کی باری آئی، عمر تو بھی کوئی مشورہ دینا اپنے نبی کو، ذرا کوئی بات تو بتا. عمر بن خطاب کی باری آئی، اللہ کی قسم ذرا توجہ مجھے عنایت کر دیں، اللہ اکبر کبیرہ. عمر کی باری آئی، آقا نے فرمایا عمر کوئی مشورہ ہی دے دے. عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرا مشورہ سننے سے قبل مجھے ذرا ایک سوال کا جواب تو دیجئے. اللہ اکبر. عمر تیرا کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا خالق و مالک کی مرضی سے کیا تھا؟ عمر عائشہ سے نکاح میں نے کسی انسان کی مرضی سے نہیں کیا، میں نے کسی فرشتے کی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ عائشہ سے نکاح تو میں نے رب رحمان کی مرضی سے کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بن خطاب فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. یا رسول اللہ میرا تو جی چاہتا ہے علل اعلان کہوں، اس بات کا اعلان کروں، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے، یہ ظالم فاسق فاجر ہے، یہ منافقین ہے، یہ آپ کے اہل خانہ پر الزام تراشتے ہیں. عمر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ عمر بن خطاب کا جواب سنو، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بن خطاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر عائشہ سے نکاح آپ نے رب رحمان کی مرضی سے کیا تھا تو پھر سنے میرا جواب. میرا عقیدہ اور ایمان یہ کہتا ہے جو رب رحمان آپ کے جسم کے اوپر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب رحمان آپ کے بستر کے اوپر بد کردار عورت کو کیسے سلا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. عمر کا مشورہ تھا. عرش بری سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. عمر کا مشورہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے. میں ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتوں کا انتخاب کیا کرتا ہوں، میں اور پکیزہ مردوں کے لیے پکیزہ عورتوں کا انتخاب کیا کرتا ہوں. یعنی محمد مصطفیٰ جس طرح آپ پکیزہ معطر و مطہر ہے، اسی طرح آپ کی رفیقہ حیات بھی بالکل بے داغ ہے، وہ بھی پاک ہے، وہ بھی اعلیٰ کردار کی مالک ہے. عمر تیرے مشورے پر رب رحمان بولتا ہے. پھر شاعر نے کیا خوب کہا تھا، عمر تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی. سبحان اللہ. تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی. تجھے فاروق اعظم سے، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. اللہ اکبر کبیرہ. میں جو بات بیان کر رہا تھا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ الہامی ہوتے تھے. میری امت کے اندر اگر کوئی الہامی شخص ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. اور آگے دیکھ لیجئے نا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کیا فرماتے ہیں لوگوں؟ میرے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، میرے آقا علیہ السلام سے دریافت کیا، میں نے کیا سوال کیا؟ ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نبی، اے پوری کائنات سے زیادہ اللہ کے قریب نبی، اے رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نبی، ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ۔ اللہ اکبر، پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ عورتوں میں نہیں، میں من الرجال، مردوں میں سے سوال کر رہا ہوں، یا رسول اللہ مردوں میں آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابوہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورتوں کی بات آئی، آقا نے فرمایا عائشہ مجھے تمام عورتوں سے، تمام ازواج سے پیاری۔ جب مردوں کی باری آئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے عائشہ کا باپ اپنے تمام جانثاروں میں، تمام وفاداروں میں، تمام اصحاب میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ اکبر، عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر کے بعد اگر کائنات کے اندر مجھے سب سے کوئی شخص پیارا لگتا ہے تو وہ خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کی پسند ابو بکر و عمر، مگر آج وہ گلی کے اندر بھنگ پی کر کے اپنے دماغی توازن کو کھو کر کے گھومنے والا، وہ کہتا ہے میں ابو بکر و عمر کو نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں نہ مان، تیرے مقدر میں، تیری قسمت میں کہاں ہے ماننا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے وہ دیکھے نا کتنی بڑی بات فرما دی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر، کائنات کہ رب نے جس طرح تیرے چہرے کے اوپر جمال کو رکھا ہے عمر اسی طرح جلال کو بھی رکھا ہے۔ یا رسول اللہ جمال کا مطلب سمجھ آتا ہے حسن، خوبصورتی، جلال کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر، کائنات کے رب نے جس طرح تیرے چہرے کو پرکشش بنایا، خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا، عمر کائنات کے رب نے اتنا ہی تیرے چہرے کو باروب بنا دیا ہے، اور اتنا باروب بنا دیا ہے عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان تجھے بہکائے، گمراہ کرے، ورگلائے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل ذوق ہیں، ان کو میری یہ بات بڑی سمجھ آئے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ظاہری طور پر جھوٹا موٹا اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں ہم حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ بھی جائیں گے، مدینہ بھی جاتے ہیں، پر روزہ رسول پہ نہیں جاتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں ہمارے وہاں دشمن رہتے ہیں۔ میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں عمر، ابو بکر۔ میں نے کہا تیرا قصور نہیں ہے، تیرا بولے نا، تیرا قصور نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا عمر تو جہاں پر ہوتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے، بولے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کل عمر آقا کے ساتھ ہوتے تھے، شیطان دیکھتا تھا راستہ چھوڑ کے، بولے نا بھیا، شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، راستہ بدل لیتا تھا۔ عمر کی ذات کی ہیبت اتنی زیادہ تھی۔ آج عمر آقا کے ساتھ قبر میں موجود ہے، قبر کی ہیبت اتنی زیادہ ہے، کل شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، شیطان کا چیلا آج عمر کی قبر کو دیکھ کر راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ میں نے کہا تیرا قصور نہیں ہے، کل تیرا باپ بھی عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الغرض حالات ساتھ نہیں دیتے کہ اس سے آگے کچھ کوئی بات کی جائے، مقدر اپنا اپنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں بات کر رہا تھا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی عزتیں، عظمتیں، وہ کیفیت نوٹ کرے نا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3662، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیان کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں میں جنت میں گیا، دخلت الجنت فرأیت قصرا من ذہب، جب میں معراج کی رات جنت میں گیا نا تو میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا، اور وہ محل کیسا تھا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی سونے کی اینٹیں تھی، سونے کا محل تھا۔ اللہ اکبر، میں نے فرشتوں سے سوال کیا، اللہ اکبر، میں نے کہا لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا لشاب من قریش، یہ ایک قریشی نوجوان کے لیے ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے گمان کیا شاید یہ محل میرا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مگر جواب کیا آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، آپ کی شان تو بہت بلند ہے، یہ سونے کا مقام، یہ سونے کا محل، یہ سونے کا بنگلہ، اللہ اکبر، جس کو خالق کائنات نے ایڈوانس میں جنت کے اندر تعمیر کر دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں نے مجھے جواب دیا یا رسول اللہ یہ محل، یہ مکان، یہ بنگلہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ سونے کا مکان آپ کے جانثار سیدنا عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر بن خطاب، اللہ اکبر، وہ کیفیت نوٹ کرے نا، جاؤ مسند ابی یعلا حدیث نمبر 3860، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیفیت جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 3860، آقا علیہ السلام نے ایڈوانس میں جنت کے اندر عمر بن خطاب کے لیے محل کو دیکھا جو سونے کا محل تھا، اور اگلی حدیث میرے ایمان کو تازہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ آپ سنیں، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور اس حدیث کو اپنے قلب کے اوپر، دل و دماغ کی تختیوں پر نوٹ کرو، تختیوں پہ نوٹ کرو، اور بازار کے اندر، گلی کوچے کے اندر جب بھی کسی دشمن عمر اور ابو بکر کے دشمن سے ملاقات ہو، اس کو جا کر کے یہ حدیث سناؤ، محمد مصطفیٰ کا پیغام سناؤ، اور جھوٹی علی سے محبت کرنے والے کو علی کا پیغام سناؤ۔ حدیث بیان کرنے سے قبل میں آپ کو حوالہ دیتا چلا جاؤں، جاؤ جامع ترمذی حدیث نمبر 3665 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 100، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے کون کون کون؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں چلو میں اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا چلا جاؤں۔ لوگوں علی المرتضی کون علی؟ اور کہتے ہیں نا علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دی سیرت بیان کرنا نبی والے ثوابا دن۔ ہم علی کا تذکرہ کرنا بھی ثواب سمجھتے ہیں، علی کی محبت بھی ایمان کا جز سمجھتے ہیں، مگر علی کا پیغام مان، علی کے نام پر دکانداری کو چمکانے والے ذرا علی کی روایت کردہ حدیث تو دیکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرنے والے داماد رسول علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں میں آقا علیہ السلام کے پاس تھا، میں تھا، محمد مصطفیٰ تھے، اور ہمارے ہاں تیسری رب رحمان کی ذات تھی، یعنی تینوں کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا اور نظروں کو دوڑایا، اور دیکھا تو کون تھے؟ ابو بکر و عمر آ رہے تھے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان کو کھولا، ہونٹوں کو جنبش اور حرکت دیتے ہوئے کیا اعلان فرمایا؟ اے علی المرتضی ذرا میرے بیان کو نوٹ کرو۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہازانی سیدہ کہول اہل الجنہ من اولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں نا، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جنت کے تمام عمر رسیدہ لوگوں کا اللہ رب العزت نے ان دونوں کو سردار بنا دیا ہے۔ محبت سے پڑھیں سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب ابو بکر کو اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہما
بیان کرنے والے حدیث کون؟ علی المرتضیٰ۔ میں کہتا ہوں علی کے نام پر دکانداری چمکانے والے علی کے بیان پر ہی عمل کر لے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں جنت کے تمام عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر کو رب رحمان نے بنا دیا۔ یہیں پہ بس نہیں، اور آگے چلو فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب، اور حدیث نمبر 609 میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ابو بکر و عمر تشریف لا رہے ہیں۔ کیفیت کیا ہے؟ اپنی باہوں میں ایک دوسرے کی باہوں کو تھاما ہوا ہے، ہاتھوں میں ہاتھوں کو ڈالا ہوا ہے، چلتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی نظر پڑی اور کیا فرمایا؟ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، من سرہ ان ینظر الی سید کہول اہل الجنہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ عمر رسیدہ لوگوں کا سردار اگر تم جنت کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو ان دونوں آنے والوں کو دیکھ لو۔ کائنات کے رب نے ان کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر رسیدہ لوگوں کے سردار، یعنی جنتی ابو بکر، جنتی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ باتیں بڑی زیادہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی خطبات جمعات ہوں اور عمر بن خطاب کے تذکرے کیا جائیں، اللہ کی قسم وہ اختتام پذیر نہیں ہو سکتے۔ آؤ اختتام کی طرف بات کو لے کر کے چلتے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بیان کرنے کا مقصد اللہ اکبر کبیرہ، ذی الحج کا مہینہ تھا، 27 ذی الحج تھی، یہ 26 ذی الحج تھی، فجر کی نماز تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول پہ کھڑے تھے، فجر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کے اندر کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جب قرآن پڑھتے، قرآن کی محبت کے اندر اس قدر مگن ہو جاتے، اس قدر ڈوب کر کے قرآن کو پڑھتے کہ آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلتے، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، آپ کا سینہ مبارک تر ہو جایا کرتا تھا۔ آپ جب قرآن کی تلاوت میں مگن ہوئے تو اللہ اکبر، مسجد نبوی کے محراب میں چھپا ابو لولو فیروز مجوسی جو منبر کی اوٹ لے کر کے چھپا ہوا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، زہر سے لت پت کیا ہوا خنجر نکالا اور سیدنا عمر بن خطاب کو امامت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت زبان پر سجاتے ہوئے کئی خنجروں کا وار کیا، اللہ اکبر کبیرہ، صفوں کو چیرتا ہوا، کئی صحابہ کرام کو زخمی کرتا ہوا بھاگ نکلا، اور دور جا کر اللہ اکبر اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر مارا اور خودکشی کر کے جہنم حاصل ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ اکبر جسد وہ خاک و خون میں لت پت پڑا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، نماز کو مکمل کیا، عمر بن خطاب بے ہوش تھے، گھر میں لایا گیا، جب معمولی سی ہوش آئی آپ کی انتڑیاں آپ کے پیٹ سے باہر تھی، اللہ اکبر کبیرہ، زندگی کے آخری لمحات تھے۔ سوال کیا مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ ابو لولو فیروز مجوسی، اللہ اکبر، ایک کافر نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ عمر بن خطاب اپنی زبان سے الحمدللہ 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 کی صدائیں لگانے لگے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے اور فرمایا امیر المومنین الحمدللہ زبان سے نکالنے کا کیا مقصد؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب رحمان نے میری موت ایک کافر کے ہاتھوں کروائی ہے، کیونکہ عمر بن خطاب نے دعا کر رکھی تھی، اور وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و بلد رسولک۔ اللہ اپنے عمر بن خطاب کو شہادت کی موت سے مالا مال فرما، شہادت کی نعمت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ میں تیرے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہادت کی تمنا کیوں کی؟ اس لیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نمازی اپنی نمازوں کے حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائے گا، سخی
اپنی سخاوت کے حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائے گا۔ الغرض ہر عمل کرنے والا اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے بعد جنت کا مالک بنے گا، مگر ایک وہ انسان جو شہادت کی موت والا، جس نے اپنی گردن کو، اپنی جان کو رب رحمان کے لیے قربان کر دیا، جو اللہ کے راستے میں کٹ گیا، شہید ہو گیا، اس سے کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، ڈائریکٹ رب رحمان کی جنت کے مالک بنا دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب اسی لیے دعا کیا کرتے تھے، اتنے اعلیٰ انسان ہونے کے باوجود عمر بن خطاب کون تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو یتیموں کے آنسوؤں کو پوجنے والا، بیوہ عورتوں کے سروں پر اپنے ہاتھ کو، شفقت بھرے ہاتھ کو رکھنے والا، کمزوروں کا سہارا بننے والا، رات کی تاریکیوں کے اندر رعایا سوئی ہوتی اور ان کے لیے پہروں کو دینے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیفیت کیا تھی؟ عمر بن خطاب رات کو جاگنے والا، او اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ کی امت کو چین، اطمینان، سکون اور راحت کی نیند سلانے والا وہ عمر بن خطاب، جس کے دور کے اندر کیسر کو فتح کیا گیا، کسرا کو فتح کیا گیا، بیت المقدس کو بغیر جنگ کے فتح کیا گیا، وہ آدھی دنیا پر اسلام کے پرچم کو لہرانے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نا لوگوں، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ اللہ اکبر، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو نافذ کر دیا تھا، تو کہتا ہوں لوگوں، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نے امن کو قائم کر دیا تھا، تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں اس نے پرچم اسلام کو اللہ اکبر دور دراز تک لہرا دیا تھا، تو کہتا ہوں لوگوں، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں اللہ اکبر کہ وہ رات کے وقت پہرا دیتے ہوئے اینٹ کے سرہانے کو لے کے سو جایا کرتا تھا، تو کہتا ہوں لوگوں، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بپھرتی موجوں بے حق پرستوں کی سادہ گشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو۔ اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوفشاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ الحمدللہ، رب رحمان کا شکر ادا کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے جامع شہادت عطا فرمائی۔ 3 دن گزرنے کے بعد آپ کی زندگی نے وفا نہ کی۔ جب عمر بن خطاب نے دیکھا کہ زندگی وفا کرتی نظر نہیں آ رہی، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کیا فرمانے لگے؟ اے بیٹے ذرا بھاگ کے جا۔ کس کے پاس جا؟ اللہ اکبر کبیرہ، صدیق اکبر کی بیٹی کے پاس جا، میرے مصطفیٰ کی اللہ اکبر لاڈلی اہلیہ کے پاس جا، میری ماں کے پاس جا۔ اماں جی عائشہ کے دروازے کو، حجرہ مبارک کو، آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا۔ جب اماں تشریف لائے، اماں کو میرا سلام پیش کرنا اور ساتھ عرض کرنا، اماں جان جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے گئے، میرے آقا کی عمر 63 سال تھی۔ جب میرے ابو بکر صدیق اس دنیا سے گئے، آپ کی عمر بھی 63 برس تھی۔ آج میری زندگی وفا کرتی نظر نہیں آ رہی اماں جان، آج میری عمر بھی 63 برس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس حجرہ مبارک کے اندر میرے مصطفیٰ مدفون ہے، جس حجرہ مبارک کے اندر میرے دوست، میرے امام ابو بکر موجود ہے، اماں جان اجازت طلب کرتا ہوں، 2 گز زمین کے ٹکڑے کا سوالی بن کر کے آیا ہوں۔ عبداللہ بن عمر گئے، اماں جان کو جا کے سلام پیش کیا، ساتھ میں سارا معاملہ پیش کیا اور فرمانے لگے، اماں جان میرے ابا جان آپ سے 2 گز زمین کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے دامن میں دفن ہونا چاہ رہے ہیں۔ جب اماں جان نے یہ جملے سنے اور اپنی زبان سے کیا الفاظ نکالے، آنسوؤں کی لڑیوں کو پرتے ہوئے فرمانے لگی، بیٹے عبداللہ میں نے تو سوچا تھا ایک طرف میرے سر کے تاج انبیاء کے امام محمد مصطفیٰ دفن ہے اور ان کے ساتھ پہلو میں میرے بابا ابو بکر صدیق مدفون ہے، تیسری جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی اللہ اکبر کے
یہاں پر میں اپنی قبر کو بنواؤں گی، مگر آج تو سوالی بن کے آیا ہے۔ کس کے نام کا سوالی بنا ہے؟ کس نے آج مجھ سے جگہ مانگی ہے؟ آج جگہ مانگنے والا عمر بن خطاب ہے۔ یہ عمر وہ ہے جس کو میرے سر کے تاج نے رب العالمین سے مانگا تھا، تو رب العالمین نے عطا کرنے میں انکار نہیں کیا تھا، اللہ نے عطا فرما دیا تھا۔ آج اسی عمر بن خطاب نے 2 گز زمین کا ٹکڑا مانگا ہے۔ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر بیٹے عبداللہ جا، اللہ اکبر، اپنے بابا کو میرا بھی سلام پیش کرنا اور جواب دینا، اما جان نے قبر کے لیے جگہ کی رخصت دے دی ہے، اجازت دے دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹے عبداللہ آئے، آقا علیہ السلام کے سسر، آقا علیہ السلام کی مراد، آقا کی دعاؤں کا ثمر، عمر بن خطاب کو یہ میسج سنایا، ابا جان نے قبر کی رخصت عنایت فرما دی، مگر پھر بھی عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ بیٹے شاید اما جان نے میرا امیر المومنین ہونے کی وجہ سے جگہ دے دی ہو، جب میری روح قبض کر لی جائے، جب میرا بدن اللہ اکبر سانسوں سے خالی ہو جائے، میری لاش کو لے کے جانا، میرے جسد خاکی کو لے کے جانا، اما جان کے دروازے پہ رکھنا، اور اگر اما جان اجازت دے تب دفن کرنا، اگر اما جان انکار کریں تو مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ لوگوں اللہ اکبر کبیرہ، یہی یکم محرم الحرام تھا، عدل و انصاف کا بادشاہ، عدل و انصاف کا سورج، جس کے دور کے اندر امن قائم تھا، رعایا کو ان کے حقوق ملا کرتے تھے، اس دنیا فانی سے گئے۔ یکم محرم الحرام کو آقا علیہ السلام کے پہلو میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کیفیت کیا ہے؟ یہ انداز ہے قبروں کا۔ آقا علیہ السلام کی قبر، تھوڑا نیچے ہو کے بائیں جانب حضرت ابو بکر کی قبر، اور تھوڑا نیچے ہو کے بائیں جانب عمر بن خطاب کی قبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے آقا علیہ السلام کے رفیق مزار بن گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جب قبروں کو پھاڑا جائے گا، سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا، میرے بعد ابو بکر ہوں گے، اس کے بعد عمر بن خطاب ہوں گے۔ جب ہم کوثر کے جام پر ہوں گے، دائیں جانب ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب عمر بن خطاب ہوں گے۔ جب جنت میں جائیں گے، اللہ اکبر، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ ہوں گے، ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، آج کی باتیں بیان کرنے کا مقصد عمر بن خطاب کی محبت، اپنے ایمان کا حصہ بناؤ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمر بن خطاب کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ان کے جیسا اپنے گھر کے اندر اپنے ملازمین کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو میرے بیان کرنے میں غلطی کمی کوتاہی رہی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما۔ جتنا حق اور سچ بیان ہوا، اللہ عمل کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علی الا البلاغ المبین۔